الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے ہر موقع اور محل کے مطابق ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں الحمدللہ ماہ محرم الحرام کہ جو حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت سے موسوم ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں دیگر اور اہم واقعات رونما ہوئے، سب سے اہم واقعہ جو امام علی مقام کی شہادت کا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو واقعہ کربلا کا پیش کروں گی کہ کیا صرف واقعہ کربلا میں مردوں نے اپنی قربانیاں پیش کی یا خواتین کا بھی کوئی کردار ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام نے عورت کو جو مقام، عزت، مرتبہ عطا کیا وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ عظیم مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے فن سے، اپنے کمالات سے بہت سے مارکے سر کر سکتی ہے۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت اس میدان میں نوش فرمایا، اور تمام جتنے بھی دیگر مرد صحابہ تھے انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ وہیں خواتین نے بھی اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں اور اپنی اولادوں کو نہ صرف پیش کیا بلکہ دیگر جتنی بھی یتیم، بیوہ اور بے سہارا خواتین تھیں ان سب کی ہمت بندھائی۔ کربلا کے اس میدان میں جہاں پر اگر دیگر خواتین کا بھی حصہ ملایا جائے تو سب سے اہم کردار امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ ام کلثوم، حضرت رملہ، ام لیلہ، ام فروہ، حضرت عروہ بن ہانی اور بھی دیگر خواتین ہیں جن کا کردار بہت اہم ہے۔ حضرت زینب نے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق پھر مدینہ منورہ تک اپنے خطبات سے تمام لوگوں کے دلوں میں ولولہ اور اپنے خطابات سے لوگوں کو اصل جو ہے کربلا کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ جو سفر ہے امام علی مقام کا، یہ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری میں شروع ہوا۔ اس میں جہاں امام علی مقام نے مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا، اور جب اس بات کا علم ہو چکا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور آپ کو یہاں بلا کر ساتھ نہ دینے کا عزم کر لیا ہے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو وہاں امام علی مقام کو شہید بھی کر دیا گیا۔ تو جہاں شہید ہوئے امام علی مقام، تو امام کے شہید ہونے کے بعد سیدہ زینب کا جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ جو آخر میں رہنے والے امام زین العابدین ہیں ان کی حفاظت کی جائے، تمام جتنے بھی آخر میں رہ جانے والے پسماندگان ہیں ان سب کو صحیح سلامت مدینہ طیبہ پہنچایا جائے اور صحیح پیغام کربلا لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو 10 محرم کی تاریخ کو کربلا میں امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا اور دیگر مرد صحابہ نے بھی۔ اب جیسے ہی یہ مارکہ ہوا، اس کے بعد اصل مارکہ 11 محرم کی صبح کو آغاز ہوا کہ یزیدی فوج نے یہ اعلان کروا دیا کہ تمام جتنے بھی باقی پیچھے رہنے جانے والے ہیں ان تمام کو کوفہ لے جایا جائے۔ اب کوفہ لے جانے کے لیے جتنے بھی اسیران کربلا تھے، جتنی خواتین تھیں، جتنے یتیم تھے، جتنی بیوائیں تھیں، ان سب کو امام کے رخصت ہونے پر غم زدہ ہونے کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ لے کر گئیں۔ اب راستے میں یزیدی فوج نے یہ ایک اعلان کروا دیا کہ کچھ خارجی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا معاذ اللہ، اور جو خواتین ان کو قید کر لیا اور پیچھے کوئی رہ جانے والا نہیں ان کا۔ تو اب ایسے میں امام علی مقام کا اصل مشن، اصل پیغام جو کربلا کا تھا وہ امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب نے آگے پہنچایا۔ اب یہاں پر اس واقعے کو مزید آگے قربانیاں پیش کرنے سے پہلے جو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام علی مقام جانتے تھے کہ آپ اور آپ کے رفقا شہید ہو جائیں گے تو اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے گئے؟ تو یہ جان لیجئے کہ فرزند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اکیلے تنہا وہاں جاتے تو جتنے بھی مرد صحابہ تھے وہ شہید ہو جاتے، اور یزیدی لشکر نے جو بعد میں اعلان کیا کہ یہ سب خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو جو کربلا کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔
تو امام علی مقام نے اپنی حکمت بھرے عمل سے اپنے ساتھ تمام خواتین کو اور بچوں کو بھی لیا، تاکہ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو اصل پیغام کربلا ان خواتین اور بچوں کے ذریعے آگے امت تک پہنچایا جائے۔ اب ایک اور سوال بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لالچ تھی حکومت کی، تبھی یہ جنگ اور مارکہ ہوا۔ تو دیکھیے، اگر یزیدی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ حکومت کا کوئی مارکہ ہوتا تو اس کے لیے تو جب باطل ڈٹ جائے تو پھر سرنڈر کر دیا جاتا، لیکن امام علی مقام نے سرنڈر نہیں کیا، آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ ایک ایک کر کے اپنے تمام چھوٹے بڑے سب بچوں کو بھی قربان کیا۔ نہ صرف اپنے بچے، اپنی بہن کے بچے، اپنے تمام جتنے بھی اولادیں، اپنے ساتھ آنے والے رفقا، ان سب کو بھی شہید کیا، لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں۔ تو یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ کو حکومت اور تخت کی کوئی نہ تو چاہت تھی، نہ آپ اس کی وجہ سے وہاں گئے تھے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اہم کردار ہے۔ اب سیدہ زینب کون ہے؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ کا نام اتنا پیارا اور مبارک ہے، اس کا نام کا مطلب جانیے۔ زینب جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب ہوتا ہے زینت اور اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، یعنی باپ کی زینت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بہت مشابہت رکھتی تھی، کوئی بھی آپ کو دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ ہم شکل علی ہیں، کہ یہ علی آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو آپ ایک اونچی جگہ بیٹھ کر یہ تمام مارکہ دیکھ رہی تھی۔ اس جگہ کو ٹیلہ زینبیہ کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پورے مارکے کو جس جگہ سے دیکھ رہی تھی، اس جگہ کو آج بھی ٹیلہ زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کا وہاں سے نظارہ دیکھا اور دیگر تمام مرد صحابہ کو شہید ہوتے دیکھا، صرف اپنے بھائی کو نہیں بلکہ اپنے دو لخت جگر اون و محمد کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن جس عزم سے، جس پختہ ارادے سے آپ دیگر تمام خواتین کو لے کر نکلی ہیں۔ تو یہاں حضرت زینب کے دو اہم کردار ہیں جو تمام اس سفر میں رہے ہیں۔ ایک تو مدینہ طیبہ سے لے کر کوفہ جانے تک اپنے بھائی کو اچھے مشورے دیتی رہیں، پھر تمام مشاورتوں کے ساتھ آپ نے اچھا اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا اہم کردار آپ کا اس صورت میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جو کربلا کا میدان ہے وہاں پر سے لے کر کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق کے بازار، پھر دمشق کے بازاروں سے مدینہ طیبہ تک، اور پھر مدینہ طیبہ سے قیامت تک رہتی امت تک آپ نے جو پیغام امام حسین پہنچایا، وہ آپ کا دوسرا اہم کردار ہے۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ جتنے بھی خواتین ہیں ان کو اب کوفہ سے لے جا کر دمشق لے جایا جائے، اور دمشق میں لے جانے کے لیے بھی پیدل سفر کروایا گیا۔ 18 دن کی مسافت طے کر کے یہ قافلہ کوفہ سے دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچنے کے بعد بھی فوراً ان کو اندر نہیں لے جایا گیا۔ 18 اذانیں حضرت زینب نے وہاں باہر کھڑے ہو کر محل کے باہر سنی۔ تو یہ امام علی مقام کے خاندان پر یہ اتنا ظلم، امام علی مقام کے خاندان کے ساتھ یہ اتنی ظلم و ستم کی کہانیاں، جیسے ہی کوفہ کے محل میں تمام خواتین اور بچوں کو لایا گیا، اور پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ یہ کچھ خارجی ہیں اور ان کا دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں معاذ اللہ، اور یہ لوگ فتح کے شادیانے بجا رہے تھے کہ ہم نے ان کے تمام مردوں کو ختم کر دیا اور خواتین اور ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی فتح کے شادیانے بج رہے تھے، حضرت زینب اور دیگر رفقا جیسے ہی محل میں آئے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی اور فتح کے شادیانے بند ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب نے ایک مارکہ انگیز ایسا خطاب دیا، آپ نے فرمایا سنو، اس اذان میں میرے اور میرے بھائی کے نانا جان کا نام لیا جا رہا ہے، تمہارے خاندان کا نام نہیں لیا جا رہا، تم ان قریب ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اس تخت و تاج کے نشے میں تم چور ہو، لیکن ان قریب دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تم نے رسول خدا کی آل کو مارا اور ان قریب تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن قیامت تک امام حسین کے نانا جان کا نام لیا جائے گا، تم ذلیل و رسوا ہو کر مارے جاؤ گے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں بزرگی اور کرامت عطا کی، میرے بھائی کو شہادت کا عظیم منصب عطا کیا، تم ان قریب یہاں ذلت اور رسوائی کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ آپ نے خطاب دیا۔ اس سے نا یزید کو اب بغاوت کا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا
کہ ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اپنے تمام دیگر یتیم و بیواؤں کو لے کر جب وہاں سے رخصت ہوئی ہیں، اس سے پہلے آپ نے ایک اور مارکا انگیز خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا گردش افلاک اور ہجوم زمانہ نے مجھے تیرے سامنے اے یزید بولنے پر مجبور کیا، ورنہ ہم خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی خواتین کہ ہماری آواز کبھی کسی غیر مرد نے نہ سنی، لیکن تمہارا یہ ان قریب تخت و تاج کا نشہ چور ہو جائے گا، اور میرے بھائی اور جتنے بھی ہمارے آل رسول کا خون اور تم نے ہم پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ہم ان قریب اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تمہاری. اب یزید مزید خوفزدہ ہو گیا. اس نے آپ کو یہاں سے روانہ اور رخصت کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی آپ لوگوں کو لے کر یہاں سے روانہ کیا گیا، حضرت نعمان بن بشیر کی ہمراہی میں آپ کو خصوصی طور پر مدینہ طیبہ کے قافلے کی طرف روانہ کیا گیا. سیدہ زینب کے ان خطبات سے جہاں کربلا کی صحیح حقیقت لوگوں کے سامنے آئی، کوفیوں کو اور دیگر لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ بغاوت پر نہیں تھے، بغاوت پر یزید تھا، اور وہیں آپ نے لوگوں کو دین کا اصل پیغام بھی پہنچایا. جب آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچی ہیں سیدہ زینب، آپ سب سے پہلے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہیں. آپ کو پورا کا پورا واقعہ کربلا سنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی ہیں اور سارے مظالم یزید، آپ کی اولاد پر ہونے والے ظلم و ستم سنائے ہیں، اور ایسے کہ لوگوں کی چیخ و پکار اٹھ گئی. پھر آپ نے یہ بے پناہ مصائب اپنے دل و جگر پر برداشت کیے، اور ادھر پہنچنے کے بعد سن 62 ہجری میں آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اور یوں یتیمان اہل بیت کی سربراہی آپ نے کی، شہدائے کربلا کی یاد اور دشمنوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے، اور یہ بے مثال خطیبہ اللہ سے جا ملی. اب اس کے بعد دوسری اہم کردار کی حامل خاتون ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. جہاں بی بی زینب اپنے بھائی کی ہمت اور ڈھارس بندھاتی اور وہاں دیگر خواتین کی ہمت بڑھاتی، وہیں یہ اپنی بہن کا سہارا بنتی اور دیگر خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی. اب جب کوفیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کچھ خارجی ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں، وہیں حضرت ام کلثوم نے اس وقت تمام خواتین اور تمام قافلے کے بچوں سے کہا کہ جب ہمارا قافلہ دمشق اور کوفہ کی گلیوں میں پھرے تو با آواز بلند تلاوت قرآن شروع کر دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خارجی نہیں، مسلمان ہیں، اور ان کے لب و لہجے سے اور ان کی قراءت سے اندازہ ہو کہ یہ کسی قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یوں آپ نے اپنا کردار ان خواتین کی ہمت بندھانے میں بھی کیا اور اپنی بہن کی بھی ڈھارس بندھاتی رہی. اس کے بعد حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. آپ سے 2 اولادیں حضرت امام حسین کی پیدا ہوئی، حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر. اور آپ جو ہے وہ عرب کے اعلیٰ قبیلے کے جو ہے بڑے شاعر کی بیٹی تھی اور خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. جب کربلا میں امام علی مقام اپنے رفقا کو لے گئے ہیں تو آپ کے شہزادے علی اصغر کی عمر صرف 6 ماہ تھی. اس وقت امام علی مقام کو آپ کہتی ہیں کہ ہمارا یہ شیر خوار بچہ ہے، پیاس سے نڈھال ہے، اس کو آپ جائیے دشمنوں کو کہیے کہ اس پر تو رحم کرے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. لیکن ان نہتوں نے ان بچوں پہ جیسے ہی بچے کو لے کے گئے امام علی مقام، انہوں نے تیروں کی برسات کر دی اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جام شہادت نوش فرما گئے. تو حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، تو وہیں حضرت سکینہ بعد میں اپنے بابا کا پیغام ان تمام یتیماؤں اسیراؤں کے ساتھ لے جا کر آگے پہنچاتی رہیں. حضرت ام رباب کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جب حضرت امام علی مقام کے مزار پر اپنی باقی زندگی بسر کی اور اپنا سارا کا سارا وقت وہیں پر گزارتی تھی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی تھی اور اپنے ایک انتہائی انوکھے انداز میں شاعری کے طور پر اپنا سارا پیغام کربلا لوگوں کو سناتی تھی، تاکہ پیغام کربلا اور پیغام حسین امت تک پہنچتا رہے.
پھر حضرت لیلا بنت عروہ، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور آپ سے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے۔ حضرت علی اکبر بھی اپنے بابا والد محترم کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس طرح حضرت لیلا بنت عروہ نے بھی اپنے بیٹے کی بھی شہادت پیش کی، اور پھر اس کے بعد تمام خواتین کے ساتھ اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی رہی۔ پھر آتی ہیں حضرت فروہ، یہ امام حسن کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کے بطن سے 2 شہزادے حضرت قاسم اور عبداللہ نے جنم لیا، لیکن یہ بہت چھوٹے تھے اور حضرت امام علی مقام نے ان کو جنگ میں جانے سے منع فرمایا۔ تو حضرت فروہ آئیں اور کہا کہ میرے ان شہزادوں کو بھی قبول کرے، تو لہٰذا اس طرح حضرت امام علی مقام نے ان کو بھی جام شہادت کے لیے قبول کیا اور اللہ کی راہ میں یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت فروہ نے اپنے بیٹوں کی بھی قربانی دی، اور اس طرح پوری خواتین کے ساتھ پیغام کربلا کو آگے لے کر آپ نے بھی پروموٹ کیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مظلومان کربلا کو دمشق کی گلیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ اوپر سے سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو آپ نے قیدیوں کو کھجوروں کا اور پانی کا اور کچھ سامان فراہم کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی اور آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، لیکن جب میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو میرا مدینہ میں دل نہیں لگا، تو میں وہاں سے یہاں آ گئی ہوں۔ اور ان کا یہ طریقہ مبارکہ رہا تھا جو مجھے اپنے مالکوں کا بہت پسند تھا، کہ آپ قیدیوں کی مدد کرتے تھے، اور جو بھی مدد کے لیے آتا اپنے گھر میں سے جو بھی ہوتا تھا وہ ان قیدیوں کی اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے پیش کرتی تھی۔ تو آج میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنے مالکوں کی یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ سب پیش کر رہی ہوں۔ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ میں اسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب ہوں، اور یہ جو نیزے پر سر ہے اسی فاطمہ کے بیٹے امام حسین کا سر ہے۔ حضرت فضہ انتہائی غمناک ہوئی، اتنا روئی کہ کربلا والوں کے ساتھ اسی سفر میں روانہ ہوئی اور آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیا اور اسیران کربلا کی مدد فرماتی رہی۔ پھر حضرت فاقیہ آتی ہیں، یہ حضرت ام رباب کی خاص خادمہ تھی۔ اب خادمہ ہونے کی حیثیت سے یہ بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھی، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے رکاب کی قربانی پیش کی اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ جب امام علی مقام نے اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں کے پاس پیغام لے کر بھیجا تھا تو یزید نے ان پر بھی جو ہے وہ مظالم ڈھائے تھے۔ ایسے میں ابن زیاد نے وہاں پر اعلان کروایا تھا کوئی جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کرے گا، مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کی۔ ایسے میں حضرت یہ ایک خاتون ہے کہ ان کا اپنا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یزید نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جہاں پر کوئی ملے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں مدد اور حمایت نہ کرے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی مدد کی اور بعد میں لوگوں نے مخبری کر کے آپ کے بارے میں بتا دیا، لیکن یہ باہمت خاتون تھی، انہوں نے آپ کی مدد کی۔ اس کے بعد ایک اور خاتون آتی ہیں حضرت راویہ زوجہ ہانی بن عروہ اور زوجہ موسم تمار۔ یہ خاتون جو ہے یہ بوڑھی خاتون ہوتی ہیں، اور مسلم بن عقیل کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ کوئی ان کو کفن دفن کا انتظام نہ کرے بلکہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا جائے۔ تو جہاں کوئی مرد کوئی ایسا کام نہ کر سکے، ان دونوں خواتین نے آپ کے جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کیا اور ایسے ان کی مدد کی۔ تو دیکھیے یہ تو چند خواتین کے میں نے آپ کے سامنے کربلا میں ہونے والی مدد اور ان کے حصے کا بیان کیا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں نہ صرف اپنا تن من دھن بلکہ ہر طرح سے اپنی خدمات پیش کی۔ تو آج کی عورت اپنا وقت، اپنا تمام تر توانائیاں، اپنی انرجیز کو کہاں خرچ کر رہی ہے؟ کیا ہم اپنا وقت دین کے لیے دے رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ میدان جنگ میں، ہمیں تو نہیں کہا جا رہا کہ پوری کی پوری زندگی کو دین کے نام پر وقف کر دو۔ کچھ وقت کیا ہم دین کے لیے نکالتے ہیں؟ آج ہم سے کوئی کہا جائے کہ 1 گھنٹہ درس قرآن کے لیے آ جائے، ہم پر وہ گھنٹہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ دین کے لیے، اپنے لیے، یہ دین کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے وقت نکال کر فرض علوم سیکھ لیا جائے، تو ہمیں یہ وقت کی قربانی دینا انتہائی ثقل اور اتنا بوجھ لگتا ہے۔ تو وہ خواتین جو ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، آج ہم نے ان کے کردار کو پس پشت ڈال کر اور یہ مغربی خواتین کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے۔ تو آج کی عورت کہاں کھڑی ہے؟ تو
تو واقعہ کربلا سے جہاں ہم امام علی مقام کی شہادت سے بہت سے اہم باتیں جانتے ہیں اور بہت سی باتوں کو سیکھتے ہیں، وہیں کردار خواتین ہمارے لیے نہایت اہمیت کا پہلو ہے کہ کہاں وہ عورتیں، ان کے ساتھ نہیں دیگر معاملات ہوتے تھے؟ کیا وہ نہیں تھکتی تھی؟ کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی بے شمار قربانیاں کی، اور اس کے باوجود ہمت، حوصلہ، ہمدردی، جذبہ ایثار کمی نہیں ہوا۔ تو آج کے اس واقعہ کربلا کے اس اہم پیغام کے ساتھ میں اپنے اس واقعے کو اور اپنے اس موضوع کو ختم کروں گی کہ ہمیں ان کی اس اہم واقعے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قربانیاں ان کی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔